جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کل پروگرام دا جواب دیتا سی، میں کہا بھی میں ویسے دعوت تیری کھا لینا اجوا ہوٹل ہے کھاریاں مین تے، میں کہا پروگرام تے پابندی ہے 7 اپریل تک، تو وہاں جا کر میں اسپیچ نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہم ہمارے گھر میں میری والدہ کی فرمائش ہے کہ دعا ضرور کر دیں۔ تو میں ادھر مزنگ جو مرتضیٰ پلازا ادھر سے نکلا تو ان کا ایک آدمی انہوں نے بھیجا، واٹس ایپ کال ہے، لندن کا نمبر ہے وہ، تو اس پہ میرا رابطہ تھا ان سے، انہوں نے بھیجا کہ ان کے ساتھ آپ آئیں۔ میں راوی سے ہوتا ہوتا سیدھا کالا شکاکو اترا ہوں، جو نئی موٹر وے بنی ادھر سے، اور سیدھا میری پہلی بریک ہی جا کر وہ کھاریاں جو ہے نا KFC کے سامنے لگی، اور اس سے ٹرن لے کر ہم واپس اس میں آگے اجوا ہوٹل میں، اور وہاں آ کر لوگوں نے میرے ساتھ سیلفیاں لی، باہر بھی ریکارڈنگ موجود ہے اس میں، اور کھانا کھایا ہم نے۔ اس کے بعد وہاں میرے ایک دوست شیر جان وہ بھی ساتھ تھا، اس نے بولا کہ آؤ میرے گھر چلے چائے پینے، تو وہ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ تو انہوں نے بولا کہ میری والدہ ٹھیک نہیں، مدنی صاحب آپ میرے گھر آ جانا ان سے ہو کر۔ وہ مجھے ادھر سے 2 گاڑیوں میں لے کر جو ہے نا چلے گئے۔ تو ڈنگا روڈ پہ بنوریا گاؤں ہے، ایک پل اترتا ہے کھاریاں سے ڈنگا روڈ کی طرف، وہ پل اتر کے ساتھ بنوریا گاؤں ہے، وہ میں نے بورڈ سبز رنگ میں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آیا، وہ ایک ڈیرے میں مجھے لے گئے۔ وہاں جا کر ابھی بیٹھے ہیں ہم، تو اوپر سے 8 9 10 لوگ گنے لے کر نقاب پوش تھے، اور 6 فٹ ان کے قد تھے، کسی کا 6.5، کسی کا 6، لمبے لمبے اور جوان تھے کافی۔ اور ایک تو جو ہے نا بالکل داڑھی رکھی ہوئی تھی اور نیچے سے تھوڑی سی نظر آ رہی تھی، جس نے مجھے آ کر فوراً گن تانی، اس نے یہی لفظ بولا ہے کہ آپ جلدی کپڑے اتاریں۔ تو میرے ڈرائیور کو دوسرے کمرے میں لے گئے، جو میرے ساتھ آدمی تھا اس کو تیسرے میں، اور جس نے ہوٹل میں ہمیں کھانا کھلایا وہ بھی ساتھ تھا، اس کو باہر نکال دیا کہ تیرے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ بھی آپ مجھے مارے مت، کہتے آپ کو مارنا ہے۔ میں نے کہا بھی میرے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے اللہ کے لیے میری زندگی بخش دیں آپ۔ تو انہوں نے مجھے کہا بھی پہلے آپ اپنے ایڈمن سے رابطہ کریں، وہ پاس ورڈ دیں، علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل جو ہے اس کا پاس ورڈ دیں۔ وہ میں نے پھر نمبر، میں نے کبھی میرے تو موبائل آپ کے پاس ہے، تو پھر میرے سے انہوں نے پاس ورڈ لیے نمبر میرے سیٹوں کے، اور دونوں سے نمبر نکلوائے۔ جو میرا یہ عمران ساتھ ہے ادھر کیمرہ مین، اور عدنان بھائی، ان کے ساتھ فون پہ بات کراتے تھے میرے نمبر سے، اور جو پاسورڈ پوچھتے جاتے تھے میں ان کو پوچھتا تھا، یہ بتاتے نہیں تھے۔ مگر انہوں کو جب میں نے کہا کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود لے رہا ہوں پاسورڈ، تو آپ دیں، انہوں نے میرے پر گنے تانی ہوئی تھی۔ تو کافی مجھے شدت کیا میرے جسم پہ، رات صبح ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں، سویا بھی نہیں، جسم اتنا میرا درد کر رہا۔ اور انہوں نے لفظ یہ بولا کہ اگر آپ نے ادھر کچھ کیا یا فون پہ یا کسی کو فون، تو میرے انہوں نے ریسیٹ بھی کر لیے اور ادھر ہی رکھ لیے، اور نہ کچھ سم میں صبح میں نے آ کر چبرجی سے پہلی سم جو ہے نا آن کرائی، دوسری انہوں نے بولا کہ وہ 8 گھنٹے بعد نادرا جو کرتا ہے، تو وہ ابھی بلاک کی ہوئی میں نے نہیں نکلوائی۔ تو اس کے بعد میں ادھر آیا ہوں، تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے یہ کوئی بھی میڈیا پہ بات کی تو آپ کی یہ جو میں نے ویڈیو بنی ہے برہنہ بنائی ہے، یہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو شوٹ بھی کریں گے۔ لاہور میں بھی ہمارے بہت سورسز ہیں، تو آپ یہ جو اس طرح کی سپیچ کرتے ہیں، آپ کو عوامی ایشو پہ بہت زیادہ بولنا آتا ہے، آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ موبائل یوز نہ کرو، یہ کرونا وائرس، کرونا پہ ایک میرا ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، تو وہ میں نے بولا کہ جتنے بھی میرے کلپ ہیں میں تو عوامی ایشو پہ بولتا ہوں، میرا پوچھتے رہے آپ کو کون فنڈنگ کرتا ہے، میں نے کہا میرا تو آج سے کسی تک نہیں تعلق کوئی میرا ریلیشن نہیں۔ میری ڈائری انہوں نے پکڑ لی، ڈائری میں جو میرے جلسے ہوتے ہیں روزانہ وہی میری انکم ہے، اور وہی میں جو ہے نا سفر کرتا ہوں۔
تو اس کے بعد میں جھوٹی خبریں میرے چینل پہ، جو میرا چینل انہوں نے میرے پاس سے پاسورڈ لیے، اس پہ ایک خبر چلا دی کہ میڈیا کہاں خاموش ہے، بول نیوز کی نہ کاپی کر کر میرے چینل پہ وہ لگائی کہ کہاں میڈیا خاموش ہے، ناصر مدنی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے اور وہ بول کیوں نہیں رہی، بتا کیوں نہیں رہی، اور وہی میرے چینل پہ چلا دی اور مجھے فون آنے، میرا تو فون بند تھا، تو جونی میں جو ہے نا اپنا نیا موبائل لیا تو مجھے کالیں آنی شروع ہو گئی۔ فیصل آباد جو ہے نا میں اپنا جو گھر بنا رہا ہوں دوسرا، تو ادھر میں گیا ہوں، تو ادھر سے میں اپنے بہنوئی کو بتایا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا، وہ موبائل میں لے کر کالے سارے رستے سنتے آیا ہوں، اور میں نے عبد الماجد صاحب سے بولا کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی، زندگی کا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے، مگر میں اپنے چاہنے والوں کو جو مجھے چاہتے ہیں، میرے فین فالوور ہیں، وہ سب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ سچ بولنے کی اس ملک میں یہ قیمت ہے۔ بدری صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا انہوں نے تشدد کیسے کیا، ڈنڈوں کے ساتھ کیا، کپڑوں کے ساتھ کیسے کیا؟ ابھی تھوڑا اور پیچھے بھی ہیں، پیپوں سے مارتے رہے، پھر اور پھر یہ بولتے رہے کہ اگر آپ نے میڈیا ٹاک کی تو یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں اور یہ سادہ کاغذوں پہ، 2 کاغذوں پہ مجھے سائن کرائے ہوئے ہیں، اور چبے گی ویسے دیں چبے گی، یہ بھی ہیں۔ قمیض ہی پہن لے، وہ الگ رکھتے قمیض پہن۔ اور وہ ایک کلپ میرا جی، اور ایک سادہ کاغذ پہ انہوں نے مجھے سائن کرائے اور ویڈیو بیان لیا کہ آپ کی ہم نے ویڈیو برہنہ اس حالت میں بنائی کہ آپ کسی سے زیادتی کر رہے تھے، تو اس لیے ہم نے آپ کی یہ ویڈیو بنائی، آپ کو معاف کیا ہے، جبکہ کوئی ایسا وجود ہی نہیں، نہ کوئی اس میں لڑکی نہ کوئی لڑکا، صرف میری اکیلے کی ویڈیو، اور کوئی ایسا وجود بھی نہیں اس میں۔ تو دوسرا میرا انہوں نے بولا کہ آپ بڑے یہ حج سستے کراتے ہیں، آپ کو کیا اس میں لگے، آپ ملکی یہ جو ہے مسئلے ہر دفعہ کرتے، آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھی میری تو کوئی اوقات نہیں، میں نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، بس میری ایک مذہبی جماعت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تو اس کے ساتھ میں اسی پلیٹ فارم پہ پورے ملک میں سپیچ کرتا ہوں، بلکہ مجھے یہ 2 دن پہلے میں پنجاب کلچر ڈے میں بھی آیا، مجھے کوئی بھی بلاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ تو میری پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف سے میں اداروں کے لیے روزانہ دعائیں کراتا ہوں، میری سپیچ گواہ ہیں پورے ملک کے اداروں کے لیے۔ تو چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے اور عزت مآب وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے میری اپیل ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری اپیل ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام ارباب اختیار سے میری یہ ساری جو مجھے انہوں نے تشدد کیا ہے کہ اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور میری جان و مال کا تحفظ کیا جائے، میرے گھر بار کا، اور مجھے جو ہے سرکاری سیکورٹی بھی دی جائے، اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو جو میں نے میڈیا کے سامنے رکھا ہے یہ لوگ میرے ذمہ دار ہوں۔ کل میں انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے وہ پائپوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ، اور جی میرے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ رسے پہلے باندھے گئے مجھے، پھر اس کے بعد وہ پیپ اور سوٹیاں، اور ان کے پاس چھڑیاں تھیں، اور گنے کے بٹ مارتے رہے، جو نالی ہوتی ہے اس کی
आगे नाली होती है ना, वो भी मारते रहे मुझे। आप देख रहे थे कि आपकी आंखें बांधी हुई थी? जी नहीं, जब वो मुझे मार रहे थे मैं देख रहा था। जब वीडियो बनाई तब भी उन्होंने मुझे जो है ना इस तरह खड़ा किया और जो है ना एक वीडियो बनाता रहा। कानूनी कार्रवाई का आगाज करने लगे होने तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टोरी क्या है? ये तो सारा वाकया हो गया। अपना बयान पूरा कर लो ना, फिर इतना तशद्दुद हुआ, इतनी मारपीट हुई, कुछ ना कुछ तो पीछे आपके इल्म में भी होगा। जी मेरे इल्म में तो ये नहीं है, मेरे इल्म में यही है कि मैं जो कोरोना वायरस पे एक क्लिप बनाया था कि फूकों जो है ना मारते हैं, तो आप भी मारें फूकें कोरोना पे भी। तो उनके कुछ चाहने वाले लोगों ने मुझे जो है ना काले नहीं, कोरोना वायरस पे जो फूके मारते हैं, मुल्क में अक्सर लोग फूकों से इलाज करते हैं ना, फूकों से इलाज करते हैं अक्सर लोग। तो मैंने कहा भी अब वक्त है कि आप इस पे भी जो है ना फूके लगाएं। दूसरा मेरा वो हज पे क्लिप वायरल था, उस पे मुझे बड़ी गालियां बड़ा कुछ मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं कमेंट्स। तो मैंने कभी एक्शन नहीं लिया। मैं तो अपने चाहने वालों में बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूँ। परसों एक पंजाब कल्चर डे में आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी मेरे साथ। मैंने एक दरख्वास्त भी दी हुई सिविल सेक्रेटेरिएट में, तो वो मेरे पास मौजूद है ऑन दी रिकॉर्ड। उनको मैंने बोला कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जी मैं दरख्वास्त जी अभी मैंने आईजी ऑफिस जो है ना दरख्वास्त, और मैंने जाकर FIA में दरख्वास्त देनी। कल मैं 12 बजे इंशाल्लाह आपको जो है ना सारे तफसीली जो है ना बात करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तफसीली। आपका जो अमल का स्टाइल है वो बड़ा अमूमी सा है। जी क्या आपका ये जो स्टाइल है, क्या उस वजह से लोग तो आपसे ज़्यादा नफरत नहीं कर रहे, जो नफरत कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, कहीं उन्होंने आपको मना किया है कि अपने इस स्टाइल जी मुझे बड़ी धमकियाँ आती हैं कि आप ऐसे लाइट मूड से बात करते हैं। मैंने उनको बोला है कि मैं 100 क्लिप पेश कर सकता हूँ कि सारे उलमाए हज़रात अपनी बात में हंसी मजाक कर जाते हैं, मजाक से बात समझा जाते हैं मजाक में। तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ करता, मेरी अगर किसी को बात चुभती है तो नहीं, मेरे चाहने वाले, मेरे जो चाहने वाले वो मेरी बात लाइक करते हैं। आपका जो शक है वो इस बात पे कंफर्म हो रहा है कि जो फूक शाह यूसुफ ने कहा है पुलिस तफ्तीश करेगी। नहीं वो नहीं मेरा किसी पे कोई शक नहीं, मेरा इदारों पे है। मेरे नहीं भूखे कई मारते हैं, एक नहीं होता कहीं भी। जी इससे पहले जो है ना वो एक दफ़ा आई थी जब वो मेरा जियो